वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के पहले वीलॉग के साथ मैं हूँ खालिद भट्टी। वीलॉग शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करनी है, आप आज से पहले इनसाइड 247 न्यूज़ के ऊपर वीलॉग देखते थे। आप में से बहुत सारे लोगों ने उसको सब्सक्राइब भी किया था, आप वीडियोस भी देख रहे थे मुसलसल। उसके लिए आप लोग सब लोगों का बहुत शुक्रिया। आज से जो है उर्दू का वीलॉग वो हम ये जो नया यूट्यूब चैनल है अवामी तनाज़ुर इस पे शुरू कर रहे हैं, और इनसाइड न्यूज़ जो है उसके ऊपर इंग्लिश जो वीलॉग्स हैं वो आप मुलाहिज़ा कर सकेंगे। और इस ये जो अवामी तनाज़ुर के नाम से यूट्यूब चैनल हमने बनाया है, इसके लिए आपके मदद और ताउन और रहनुमाई की ज़रूरत है। बराए मेहरबानी उसको सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, शेयर करें, और ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो आपके अब तक के ताउन का शुक्रिया, और मुझे उम्मीद है कि आप अवामी तनाज़ुर जो है इसको सब्सक्राइब भी करेंगे और इसको शेयर भी करेंगे, और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स से को भी जो है वो कहेंगे कि वो इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारा जब भी नया वीलॉग आए तो आप उसको फौरी तौर पे देख सकें। आज के वीलॉग में हम बात करेंगे ये जो इमरान खान साहब ने बयान दिया, लेकिन उससे पहले, क्योंकि इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है मुल्क का वो सैलाब है, और सिंध में अभी तक जो है जो नए रेले आ रहे हैं, और जिस तरह से मंशर झील जो है वो अपनी गुंजाइश से ज़्यादा उसमें पानी आ गया, और अब उसको 2-3 जगह से कट लगा के पानी निकालने की कोशिश हो रही है। दरियाए सिंध का जो रेले हैं वो अब कोटरी बराज पे पहुंच गए हैं, और अब वो कोटरी बराज से आगे जाएंगे, और जिसके नतीजे में जो कोटरी बराज से समंदर तक का की तरफ आबादियां हैं और जो इलाका है वो अब ज़ेर आब आएगा मज़ीद। और जो सिंध है, सिंध के बहुत सारे इलाके हैं, वहाँ पानी जो है वो भी तक मौजूद है 5 से 6 फीट तक, और ये काफ़ी ज़्यादा पानी है, और इसको बहुत टाइम लगेगा। लोग बहुत मुश्किल में हैं, मेहरबानी करें और अपनी मदद का जो सिलसिला है अगर आपने पहले नहीं की तो वो ज़रूर करें, और जो भी आप डोनेट कर सकते हैं वो करें। और अगर आप पहले से कर रहे हैं तो आप जितनी आप में सलाहियत है, जितनी आप में गुंजाइश है, इस सिलसिले को जारी रखें, ताकि जो हमारे 3 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा जो सैलाब मुतासरीन हैं पाकिस्तानी, हमारे बहन भाई, माएँ बहनें, बुज़ुर्ग, बच्चे, उनको रिलीफ मिल सके, उनको खाना मिल सके, अद्वियात मिल सकें, टेंट मिल सकें। तो एक तो ये अपील थी। अब आते हैं आज का जो मौजू है उसकी तरफ। और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो ज़ाहिर है रोज़ जलसे कर रहे हैं, तकरीबन कुछ दिनों से तो बिला नागा कर रहे हैं, और ये जो जलसे हैं उनके, इन जलसों के अंदर वो कोई ना कोई नई बात ऐसी करते हैं जिससे एक तनाज़ा खड़ा हो जाता है। और ये इमरान खान साहब जो हैं ये उनकी हिकमत अमली का हिस्सा है, और हिकमत अमली उनकी ये है कि जो एक तो जलसे जुलूस जो है उसका सिलसिला जारी रखा जाए, क्योंकि ज़ाहिर है 25 सितंबर को 9 कौमी असम्बली के हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, और 9 के 9 हल्कों में साबिक़ वज़ीर आज़म जो है इमरान खान साहब वो उम्मीदवार हैं। तहरीक इंसाफ ने कोई और उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, बल्कि 9 के 9 हल्कों से वो खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसलिए भी वो जलसे कर रहे हैं। आज उनका पेशावर में जलसा है, 2 दिन पहले उन्होंने फैसलाबाद में जलसा किया, उससे पहले सरगोदा, उससे बहावलपुर। तो वो रोज़ाना की बुनियाद पर जलसे कर रहे हैं, और उन्होंने अपना भी और अपनी पार्टी का, लोगों का, अपने जो उनके फॉलोअर्स हैं उनका जो लहू है उसको गरमाने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। और हर जलसे में वो कुछ ना कुछ ऐसा इरशाद फरमा देते हैं जिसके ऊपर फिर एक नई बहस जो है वो शुरू हो जाती है। और एक नज़र आता है ऐसे उनके जो तकरीरें हैं, उनके जो बयानात हैं, उनकी जो तुंदी और तेज़ी है, उसके अंदर जो तलखी है, और जिस तरह से वो टारगेट कर रहे हैं लोगों को, उससे ये नज़र आता है कि उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो बढ़ती जा रही है। वो NRO की तलाश में थे जो कि अभी तक उनको गालिबन नहीं मिल सका है। वो अपने मामलात कुछ दुरुस्त करना चाहते थे, अपनी जो
تعلقات ہیں اس کو بہتر کرنا چاہتے تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اس کے لیے کوششیں بھی ہوئیں، اور آخری کوشش جو ہے وہ صدر مملکت عارف علوی صاحب نے کی، اور اس کے حوالے سے جو خبریں ہیں وہ گردش کر رہی ہیں، چل رہی ہیں، موجود ہیں. اور کوشش تھی عارف علوی صاحب کی کہ یہ جو خلیج بہت بڑھ گئی ہے، یہ جو بد اعتمادی بہت بڑھ گئی ہے سابق وزیر اعظم اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، اس کو کم کیا جائے اور یہ جو فاصلے ہیں ان کو گھٹایا جائے تاکہ ایک اچھا ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے وہ دوبارہ سے بن سکے. اور ایک سننے میں یہی آ رہا ہے، خبریں یہی ہیں کہ پازیٹیو رسپانس آیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، لیکن پھر خان صاحب نے جو فیصلہ آباد کے جلسے میں گفتگو کی، اس کے بعد سے معاملات پھر بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں. اور اب تو جو صدر مملکت ہیں عارف علوی، انہوں نے بھی اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیا. انہوں نے کہا کہ اس بیان کی وضاحت جو ہے وہ خود سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب خود کر سکتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا آخر وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ مثلا کچھ دن پہلے فریحہ ادریس کو انٹرویو دیا سابق وزیر اعظم نے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی معاملہ، میرا کوئی تعلق نہیں ہے، حکومت نے کرنا ہے نئے آرمی چیف کی تعیناتی، وہ جس کو بھی بنا دیں گے. لیکن ایسا کیا ہوا ایک دو چار دن کے اندر کہ سابق وزیر اعظم نے ایک بڑا پھر یو ٹرن لیا اور ایک نیا بیان داغ دیا. اور اس بیان کا مقصد یہ تھا کہ وہ ان کو غالباً یہ احساس ہو رہا ہے کہ حکومت کسی ایسے لیفٹیننٹ جنرل کو نیا آرمی چیف بنانے جا رہی ہے جو کہ ان کے نزدیک زیادہ پسندیدہ نہیں ہے، یا وہ اس کے حوالے سے کوئی تحفظات رکھتے ہیں. کوئی ایسی اطلاعات لگتا ہے کہ سابق وزیر اعظم تک پہنچی اور جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی بے چینی کا، اپنے اضطراب کا اظہار کیا، جو فرسٹریشن ان کے اندر ڈیولپ ہو رہی ہے. کیونکہ وہ 2-3 چیزیں چاہتے تھے. ایک تو وہ نیا الیکشن چاہتے تھے، وہ ان کو ابھی تک نہیں ملا، اور اب ان کو امید بھی نظر نہیں آتی ہے کہ نومبر سے پہلے، جبکہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی ہونی ہے، اس سے پہلے ان کو الیکشن مل جائیں گے. اب ان کو یہ لگتا ہے کہ الیکشن اگلے سال ہوں گے، اور ظاہر ہے ان کو اگلے 3-4 مہینے یا جتنے اور بھی زیادہ ٹائم گزارنا پڑے گا سڑکوں پہ، جلسوں جلوسوں میں، تاکہ جو مومنٹم ہے ان کے ساتھ اس کو وہ برقرار رکھ سکے. دوسرا ایشو ان کا یہ ہے کہ جو کیسز ہیں ان کے اوپر، یہ بات وہ چڑھتے ہیں، یہ بات عمران خان صاحب کے لیے قابل قبول نہیں ہے. اور جب بھی پہلے بھی 2014 کے دھرنوں کے بعد جو ان کے اوپر کیسز ہوئے تھے، انہوں نے اسی طرح کے رد عمل کا اور طرز عمل کا اظہار کیا تھا. وہ خود کو قانون سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عدالتوں کے چکر لگانا، یہ پرچے، یہ ریفرنس، یہ کرپشن یہ ان کے منہ سے اچھے لگتے ہیں اپنے مخالفین کے لیے. وہ جب اپنے مخالفین کو چور، ڈاکو اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں تو یہ اچھا لگتا ہے، لیکن جب ان مقدمات کی بنیاد پر ان کے اوپر الزام لگتے ہیں تو وہ ان کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے، اور وہ اس کا اظہار کرتے ہیں. تو یہی اس وقت بھی ہو رہا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ دے دیا، ان کی نااہلی کا کیس ہو گیا، توشہ خانہ ریفرنس میں ان کے اوپر کرپشن کا الزام لگا دیا، تو وہ یہ اس بات کو سخت ناپسند کرتے ہیں، اور یہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان سب سے بالا ہیں. یہ کیسے جرت ہوئی کسی کی کہ ان کے اوپر انگلی اٹھائے، ان کی ایمانداری کو جو ہے وہ کوسچن کرے، ان کے صاف شفاف جو ان کی زندگی ہے اس کے اوپر کیچڑ اچھالے. وہ جو سپریم کورٹ نے ان کو سند عطا کی تھی صادق اور امین کی، اس کے اوپر کس طرح سے سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں. یہ تو باقی ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، آصف زرداری صاحب ہیں، اور لوگ ہیں جن کے اوپر کرپشن کے الزامات لگ سکتے ہیں، وہ جیلوں میں جا سکتے ہیں. تو وہ خود کو اس سے مبرا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بلند سمجھتے ہیں. اور اب جو فرسٹریشن ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی نیا آرمی چیف یہ لگاتے ہیں اور عمران خان صاحب کا ان کے ساتھ کوئی بہت زیادہ اچھا ورکنگ ریلیشن شپ نہیں بنتا، تو پھر عمران خان صاحب کو ذاتی طور پر بھی اور سیاسی طور پر بھی ان کی جو مشکلات ہیں وہ بڑھ سکتی ہیں. اور اس کی وجہ ہے آرمی چیف کی جو پوزیشن ہے وہ پاکستان میں سب سے مضبوط پوزیشن سمجھی جاتی ہے. آئینی طور پر تو صدر، وزیر اعظم، یہ عہدے، چیئرمین سینٹ، یہ عہدے بڑے عہدے ہوتے ہیں. لیکن اگر طاقت اختیارات کو دیکھا جائے اور جو اہمیت حاصل ہے، تو آرمی چیف کا عہدہ جو ہے وہ بہت زیادہ عام سمجھا جاتا ہے، بہت زیادہ مضبوط سمجھا جاتا ہے. اور پھر پاکستان میں بہت ساری چیزیں اس عہدے کے ارد گرد گھومتی ہیں، تو اس لیے اس کی ایک اہمیت ہے. اور سابق وزیر اعظم آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر کوئی ایسا لیفٹیننٹ جنرل جو سینئر ظاہر ہے 5 میں سے کوئی ایک بنے گا،
تو اگر کوئی بنتا ہے اور ان کے ساتھ ان کے معاملات کوئی بہت زیادہ اچھے یا بہت اچھے طریقے سے معاملات آگے نہیں بڑھتے تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی مشکلات میں اچھا خاصا اضافہ ہو سکتا ہے، اور اسی لیے اپنی اس فرسٹریشن کا اظہار جو ہے وہ یہ کر رہے ہیں ان بیانات کے ذریعے. اور ظاہر ہے اس کا جو ریئیکشن آتا ہے، جو رد عمل آتا ہے، اس کے نتیجے میں معاملات اور زیادہ خراب ہوتے ہیں. اور آپ نے دیکھا یہ جو عمران خان صاحب نے فیصل آباد میں کھڑے ہو کے نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے متنازع بیان دیا، تو عمران خان صاحب کو جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک وقتی ریلیف ملا تھا لائیو تقریر کے حوالے سے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیمرا کی پابندی ہٹا دی تھی، اب وہ پابندی واپس آ گئی ہے اور بول جو ہے اس کو بند کر دیا ہے پیمرا نے. اے آر وائی کھول دیا گیا ہے لیکن اے آر وائی کے اوپر بھی خطرات منڈلا رہے ہیں. تو یہ کانسیکوینس ہیں اس کے، جو کچھ عمران خان صاحب کر رہے ہیں اور جو ان کی حمایت میں بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، پھر ان کے بہت سارے کانسیکوینسز جو ہیں وہ نہ صرف عمران خان صاحب، تحریک انصاف، بلکہ یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے پاکستانی جو ان کو فیس کرنا پڑتا ہے. تو یہ جو کیفیت ہے اس میں اگر عمران خان صاحب کو حل ان کو نظر آئے گا کہ وہ دیوار کے ساتھ لگ رہے ہیں تو پھر اور زیادہ تندی اور تیزی آئے گی. اور ظاہر ہے پاکستان کی جو گراؤنڈ ریالٹی ہے اس میں اس کے اثرات جو ہیں ان کے لیے اور تحریک انصاف کے لیے سیاسی طور پر بہت زیادہ اچھے نہیں ہوں گے، قانونی طور پر بہت زیادہ اچھے نہیں ہوں گے. آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ. آخر میں پھر آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ مہربانی فرما کر عوامی تناظر کے نام سے جو نیا چینل ہے جس کے اوپر یہ ویلاگ آپ تک پہنچے گا، اس کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں. بہت شکریہ.